ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورہ ال عمران کی چوتھے پارے سے ایک آیت نمبر 120 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو تسلی اور ان کو خبر دیتے ہوئے کفار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز بتائی ہے۔ جو غیر ہیں، کفار ہیں، وہ جب ایک مومن یا ایک مسلمان کسی بھی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں جب مبتلا ہوتا ہے تو جو کفار یا غیر ہیں تو اس کو دیکھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی اس سوچ تھاٹ اور جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں رب نے یہاں پر ایکسپوز کیا ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مومنو اور اے میرے بندو، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو کفار جو ہیں، جو غیر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تسؤہم، تو وہ نعمت جو تمہیں ملی ہے، وہ نعمت کا تمہارا ملنا ان کو در حقیقت تکلیف اور رنج اور مصیبت اور دکھ میں ڈال دیتی ہے۔ وہ نعمت جو تمہیں ملتی ہے تو تمہارا ملنا، ادھر تمہیں ملی تو تمہیں خوشی ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرو گے، لیکن اس کی وجہ سے جو کفار ہیں وہ در حقیقت بھاری ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بھاری مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے یہ لوگ خوش ہو گئے، یہ کیسے یعنی کہ ہنس اور کھل رہے ہیں، کس طرح سے یہ لوگ خوشحال نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیز غیروں کو در حقیقت ہضم نہیں ہوتی ہے، اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اب چونکہ یہ حیّہ ہے لوگ بے پیدی کا لوٹا، تو اس وجہ سے اب دیکھیے بے پیدی کے لوٹے کا انجام کیا ہوا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے کہ اس مصیبت میں یہ گرفتار ہے، اب ان کا اللہ بچا لے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو مومن ہوگا وہ زیادہ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں اس کو ہے، صاف طور سے پتا ہے کہ مصیبت، پریشانی یا نعمت کا ملنا سب اللہ کے حکم سے۔ اگر کوئی مصیبت لائق ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی کسی غلطی کا یہ نتیجہ ہے، یا پھر اللہ کی آزمائش ہے، یا تو کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے وہ سزا دیا ہے، اور نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر آزمائش ہے کہ میں صبر کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے ہے تو جو غلطی میں کر رہا ہوں اس غلطی کو میں چھوڑوں گا، توبہ اور استغفار کروں گا اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر کے اپنی اس غلطی سے باز آ جاؤں گا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ایسے ہی آزمائش ہے تو بہرکیف ہمارا کام ہے صبر کرنا، کیونکہ صبر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما اوتی ابن آدم، یا اس طریقے سے ہے کہ اوسع من الصبر، کہ ابن آدم کو صبر سے زیادہ کشادہ کوئی چیز دیا ہی نہیں گیا ہے، صبر سے زیادہ کشادہ اور صبر سے زیادہ وسیع چیز اور وسیع نعمت اور کشادہ نعمت ابن آدم کو نہیں دی گئی ہے۔ صبر اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور صبر کے نتیجے میں بہت ساری خیر کی چیزیں ہماری زندگی میں نزول ہوتی ہیں، ہم اور آپ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسلام نے صبر کا جو مفہوم پیش کیا ہے وہ بہرکیف تو ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اے مسلمانوں یا اے مومنوں، تو یہ جو غیر ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، یفرحوا بہا وَإِن تَصْبِرُوا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مومنوں کو ایک نصیحت کیا ہے، مومنوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اور اے مومنوں اگر تم صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رہو، مصیبت کے وقت ایسا نہیں کہ مصیبت جب آئی تو تم مجھ کو بھول جاؤ، مصیبت جب آئی تو تم مجھ سے بدگمانی کا شکار ہو جاؤ، مصیبت جب آئی تو تم میرے دروازے کو چھوڑ کر کے طرح طرح کے دروازوں کا تم طرح طرح کے دروازوں کو کھٹکھٹانے لگو، نوک کرنے لگو۔ یہ سب چیزیں اگر کرو گے تو یقیناً سمجھ لینا یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ کیا ہے؟
انہی لوگوں کے حوالے کر دیں گے. کن کے حوالے؟ اس دنیا والوں کے حوالے کر دیں گے. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. شاعر نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک اللہ کا سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب در الہی کو چھوڑو گے، ایک در کو چھوڑو گے، 77 دروں کا تمہیں چکر لگانا پڑے گا. یہ شرک ہوا، اور شرک کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے کہا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ویسے ہی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا. کس سے گرا؟ آسمان سے وہ گر گیا، رب نے پھینک دیا اس کو آسمان پر سے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، آسمان سے گرا، پرندے نے اس کو اچک لیا. اور پرندے سے مثال دیا جا سکتا ہے آج کل کے جو لوگ ہیں، انسان طرح طرح کے لوگ ہیں، سب ایک جیسے لوگ نہیں ہیں، سب کے دل نرم نہیں ہیں، سب کے دل جو ہے وہ رحم کرم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، سارے لوگ گڈ بیہیویئر والے، اچھے اخلاق والے نہیں ہیں. زمانہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ بڑی ظالم ہے، جان لیجیے. رب کے در چھوڑیں گے، رب زمانے والوں کے حوالے کر دے گا کہ جاؤ تب جسے، جب تمہارا پیٹ ندی سے بھر رہا ہے اور جب تمہاری مرادیں، تمہاری حاجتیں، تمہاری مصیبتیں سب ندی سے ختم ہو رہی ہیں، تو جاؤ تب زمانے والوں کا ہی جو ہے وہ تلوے چاٹو، اور زمانے والوں ہی کی جی حضوری کرو، اور انہی کی بارگاہ پر، اور انہی کے آستانے پر، اور انہی کے دربار پر، اور انہی کی حضور سب کچھ حاضری لگاؤ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیز شرک میں آتی ہیں، کھلم کھلا شرک ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. اللہ نے کہا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو میری طرف سے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے. مصیبت کی دو قسمیں ہیں، یا تو انسان کے اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے رب نے مصیبت میں مبتلا کیا، تو اس کا یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابن آدم کو ہے نا، مومن کا، ابن آدم نہیں، جو مومن ہوتا ہے، مومن کو اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی 10 گناہوں کی معافی کرتا ہے. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 غلطیوں کی معافی ہوتی ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اس کے. کتنے؟ 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 3 فائدہ ہے 10 گناہ کا معاف ہونا. ایک کانٹا مومن کو چبھا اور اس نے اس کانٹے کے ساتھ وہی بیہیویئر کیا جو اللہ رب العالمین نے کسی بھی مصیبت کے نزول کے وقت یا مصیبت کے آتے وقت ایک مومن کا جو کرتویہ ہوتا ہے، ایک مومن کا جو طریقہ ہوتا ہے، اگر اس نے اسی طریقے کو مظاہرہ کیا، اسی طریقے کے ذریعے سے، یا اسی طریقے پر اس مصیبت کے ساتھ ڈیل کیا، یا اس مصیبت کے وقت اس نے اپنا ریئیکٹ کیا، تو اس ریئیکٹ کی وجہ سے اگر اسلامک ریئیکشن اس کا ہے مصیبت کے وقت، تو 30 طرح کے، یعنی 3 طرح کے فائدے ہیں. نمبر 1، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اور 10 کتنی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بتلائیے تو یہ کیا ہے؟ اس میں کہا گیا بھائی ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. صبر کے اوپر ہی بتلا دیتے ہیں. صبر یہاں پر آیا ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں صبر بہت عظیم شے ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. صبر کریں گے اللہ رب العالمین کی معیت ہمیں ملے گی. کس کی؟ اللہ کی معیت کا مطلب یہ ہوا، اللہ رب العالمین نے کہا ہے صاف طور سے ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کا ساتھ ملے گا. کیا ملے گا؟ صبر کریں گے تو. ان تصبروا، اگر تم صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ملے گا. اور اگر کسی بندے کو اللہ کا ساتھ مل گیا تو اب اسے اور کیا چاہیے؟ اب اس کے بعد اور کوئی چیز چاہیے اس کے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کا ساتھ کا مطلب یہاں پر بتلا دیں، اللہ کی مدد مراد ہے. یہاں پر کیا ہے مراد؟ اللہ کی مدد ہے. اللہ رب العالمین جب اس کی جس چیز کی ضرورت پڑے، اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے اسے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم کا سایہ بنائے رکھے گا اس کے اوپر، دنیا کے اندر بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. یہ ہوتا ہے اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب، کہ اللہ خصوصی طور پر اپنا رحم و کرم اس بندے کے اوپر بنائے رکھے گا. اللہ کا خصوصی رحم و کرم کا سایہ اس کے اوپر چھایا رہے گا. اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ رہے گا. تو یہ ہو گیا وَتَتَّقُوا، اور تم اگر تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ دشمن کی چالیں، دشمن جتنی بھی چال، جتنی مرضی اتنی چال چلے، جتنا षड्यंत्र رچنا ہے رچے، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کا فرمان لا یضرکم شیئا، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے.
تمہارا کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے. شیعہ کا لفظ ہے, مطلب کچھ بھی. اسی کو کہتے ہیں عام ٹھیٹ بھاشا میں کہاوت ہے کہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں, بال بیکا نہیں کر سکتے, کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. بتلائیے اللہ کا کتنا بڑا یہ وعدہ ہے, کتنا بڑا احسان, کتنا بڑا کرم ہے. اس میں صبر اور تقوی کی بڑی اہمیت ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ایک طرح سمجھ جائیے کہ اعمال کے باب میں, اعمال کے چیپٹر میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کچھ بھی ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما يعملون محیط. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ وہ کرتے ہیں, رب العالمین تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوا ہے. وہ سب اللہ کی نگرانی میں ہو رہی ہیں. رب دیکھ رہا ہے کیا چالیں چلی جا رہی ہیں, کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں تمہارے خلاف, کیا षड्यंत्र کیا جا رہا ہے, کون سے اسکیم لایا جا رہا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ساری کی ساری چالیں تمہارے اوپر اس وجہ سے فیل ہو سکتی ہیں یا اس وجہ سے وہ کام نہیں کریں گی جب تم تو اللہ والا بن کر رہو. جب تم اللہ والا بن کر رہو گے تو رب العالمین ان کی چالوں کو فیل کر دے گا. رب العالمین ان کی منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا. ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا احاطہ کیا گیا تھا نا, گھیرا گیا تھا, چاروں طرف سے گھیر لیا تھا, دروازے کو پورا ہیوی طریقے سے کفار نے پہرا دے کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایگزامپل, ایک مثال ہے. گارے سور کے اندر پہنچے, وہاں بھی رب نے بچایا. کفار میں سے کچھ لوگوں نے پیچھا کیا, وہاں بھی رب نے بچایا. کیا یہ سب چیزیں جو ہے, اور صحابہ کی زندگی میں اتنی جگہوں پر اللہ کی مدد آئی, یہ سب کی موقع آیا تو اللہ نے مدد نہیں کیا؟ بالکل مدد کیا. جہاں پر گھر کے دروازے کے اوپر دشمن جو ہے وہ گھات لگا کر کے ہے, بالکل پہرا دے رہا ہے, اور دروازہ کھول کر کے ان لوگوں کے آنکھ کے سامنے دیکھ بھی رہا ہے لوگ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر بھی گئے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ دل کی آنکھ نہیں تھی, صرف بس یہ والی آنکھ سے دکھ رہا تھا. کچھ احساس نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے کہ نہیں گزرے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم صبر کو تقوی اختیار کرو, رب العالمین کا فرمان ہے اور یہ وعدہ ہے مومنوں سے کہ غیروں کی چالیں تمہارے اوپر کچھ بھی کام نہیں کر سکتی, کچھ نہیں نقصان ہو سکتا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے بنیں, اللہ کے دین پر چلنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دین سے سچا پکا محبت کرنے اور اس کو یعنی اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.